السلام علیکم دوستو، میں ہوں رانا ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں زی موبائل فکس۔ آج جو فالٹ میں آپ کے سامنے کلیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ہے S10 5G۔ اس کا ٹچ ورکنگ نہیں کرتا۔ آج میں ٹریسنگ جو میٹر کے ساتھ ٹریسنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مکمل ویڈیو دیکھیے گا اور اس کا جو ٹچ ورکنگ نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا۔ اس کے ٹچ میں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ہم نے نئی LCD لگا کے سب سے پہلے تو دیکھ لی تھی، ہماری LCD میں پرابلم آ رہا ہے، مطلب نئی والی LCD جو ہے وہ والی اس کے اوپر ورک کر رہی ہے، لیکن LCD میں مسئلہ آ رہا ہے۔ اس کی LCD کافی ایکسپینسیو ہے۔ تو ہم نے جب دیکھا ہے تو اس کے نیچے والے جو کمپوننٹ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پرابلم نظر آ رہی تھی۔ ریزن کہ یہ واٹر ڈیمیج تھا۔ تو ہم اوپر والی سائڈ پہ جب ہم نے دیکھا تو سارے کمپوننٹ وغیرہ ہر چیز اوکے تھی اس کی، لیکن ہمیں یہاں پہ اس کے کچھ کمپوننٹ وغیرہ میں کوئی پرابلم نظر آ رہی تھی، مطلب واٹر ڈیمیج تھا، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اور ٹریسنگ کے بارے میں بھی بتاؤں میں آپ کو کہ ٹریسنگ کیسے کرتے ہیں ڈیجیٹل میٹر کی۔ مکمل ویڈیو واچ کیجئے گا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے میٹر ٹریسنگ کے حوالے سے بھی ہوگی اور فالٹ کو کلیئر کرنے کے حوالے سے بھی ہوگی، تاکہ آپ کے پاس بھی اگر کسی قسم کا فالٹ اس طرح کا آ جائے تو آپ سب سے پہلے ایسے بھی کلیئر کر سکتے ہیں۔ اس میں ٹچ ورکنگ کا مسئلہ ہے، ٹچ ورکنگ نہیں کرتا، ٹچ نہیں چلتا اس کا۔ تو ادروائز ہم سب سے پہلے تو اس کی ٹریسنگ کریں گے، کیونکہ کافی جگہ پہ یہ کاربن آیا ہوا ہے، تو ٹریسنگ کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کہاں پہ پرابلم آ رہی تھی۔ اب ہم میٹر کے ساتھ اس کی ڈیجیٹل میٹر یوز کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو ڈیورٹ موڈ کے اوپر رکھ کے اس کی ریڈنگ چیک کرنی ہوتی ہے، تمام کمپوننٹ کی، تمام جگہ کی، جہاں بھی آپ نے ریڈنگ وغیرہ چیک کرنی ہے، کوئی چیز چیک کرنی ہے تو آپ نے ڈیورٹ موڈ یہ میٹر کے اوپر نظر آ رہا ہوگا آپ کا بنا ہوا، تو اس کے اوپر ریڈنگ ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اس میں بیپ کا آپشن بھی ساتھ ہی ہوتا ہے اور ریڈنگ کا بھی، اور ریڈنگ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ اور ہم نے جو ریڈ کلر والی ہوتی ہے پراڈ، مطلب کہ اس کی وہ ہم نے گراؤنڈ پر رکھنی ہوتی ہے، اور بلیک والی جو ہے اس کے ساتھ ہم نے ٹریس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے آپ نے ہر کمپوننٹ کے اوپر لگا کے چیک کرنا ہے۔ اگر جو 0 دے گی وہ گراؤنڈ ہوگا، اور اگر دوسری سائڈ پہ ویلیو دے رہا ہے تو وہ سمجھ لے آپ کا کمپوننٹ ویلیو والا ہے، مطلب کہ اس میں پلس کا کوئی ویلیو آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کمپوننٹ چیک کیا تھا، یہ فرسٹ ٹائم ہی چیک کر رہا تھا، تو میں نے پہلے ٹریسنگ نہیں کیا تھا اس کے اوپر۔ یہ دیکھیں یہ بیپ دے رہا ہے، مطلب دونوں طرف سے یہ بیپ دے رہا ہے، لیکن آگے والا جو پوائنٹ مجھے نظر آ رہا تھا اس میں بیپ نہیں آنی چاہیے تھا، کیونکہ وہ پوائنٹ تھا اس کا، صاف لیئرز نظر آ رہی تھی اس کی، تو بیپ نہیں دینا چاہیے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا 004 کی ریڈنگ دے رہا تھا، مطلب یہ شارٹیج کی ریڈنگ ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لیے آپ نے 004 ریڈنگ دے رہا ہے۔ جو ڈیجیٹل میٹر ہوتا ہے وہ ریڈنگ نیچے کو گراتا ہے، مطلب مائنس کی طرف، نیچے کی طرف آتا ہے، اور جو اینالوگ ہوتا ہے وہ سوئی جو ہے آگے کی طرف جاتی ہوتی ہے اگر وہ شارٹ ہو تو، لیکن ڈیجیٹل میٹر میں یہ الٹ ہوتا ہے، تو یہ نیچے کی طرف آتی ہے، 0 کی طرف آتی ہے، اوپر والی ریڈنگ سے نیچے کی طرف۔ اب 004 اس کی ریڈنگ آ رہی تھی، مطلب کہ یہ دونوں کیپیسٹر جو نظر آ رہے ہیں، چھوٹا کیپیسٹر اور بڑا کیپیسٹر، یہ دونوں شارٹیج کلیئر نظر آ رہی ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے تو میں نے واش کیا ہے، تو ہو سکتا تھا، میں نے کہا کہ واش کے ساتھ اس کا کام چل جائے تو فالٹ ہمارا کلیئر ہو جائے۔ تو بعد میں پھر جب ہم نے چیک کیا اس کی دوبارہ شارٹیج، تو اس میں وہی ویلیو آ رہی تھی 004 کی، تو اس میں شارٹیج کلیئر نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی اس کے اندر شارٹیج کلیئر نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ اس کا فالٹ اب اس کا دونوں کیپیسٹر میں سے ایک کیپیسٹر کوئی ہوگا جس میں یہ شارٹیج آ رہی ہے۔ اس کو ہیٹ گن سے میں اتار نہیں سکتا تھا، تو اس لیے کاویے کے ساتھ اس کو میں نے اتارا ہے۔ کاویے کے ساتھ اس لیے اتارا ہے کہ سٹپ پہ اس کے نیچے LCD ہے، تو اگر میں اکھاڑتا تو نیچے سے اس کے پوائنٹ
بھی ساتھ کوئی آ سکتا تھا یا نیچے سے جو لیئرز اس کے گزر رہی ہے اس میں سے ڈیمیج ہو سکتا ہے، اس لیے کاویے کے ساتھ میں نے اس کو سولڈنگ لگا کے تھوڑی سی پیسٹ لگا کے اکھاڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن تھوڑی سی سولڈر لگائی ہے، پھر جا کے یہ والا کیپیسٹر اس کا اترا ہے، ریموو کیا ہے اس کو سمپل، کیونکہ دونوں شارٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بڑے والا تھا، زیادہ اس کے اوپر کاربن تھا، اس لیے میں نے سب سے پہلے اسی کو اتارا۔ اس کے نیچے بھی کاربن ہوتی ہے، آپ غور کیجئے گا، یہ دیکھیں نیچے بھی اس کے کاربن ہوتی ہے، تو آپ نے جب بھی یہ مطلب اس طرح کوئی کیپیسٹر وغیرہ یا کوئی چیز اتاری ہے تو اس کے نیچے بھی آپ نے چیک کرنی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ریڈنگ جو ہے 386 آ گئی ہے، مطلب اس کی ریڈنگ جو جینون ہے وہ آ چکی ہے اس کی ریڈنگ، تو یہ والا پوائنٹ اوکے ہو چکا ہے ہمارا۔ اب ہم اس کو آن کر کے چیک کرتے ہیں، تو آن میں یہ ٹچ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ میں نے پہلے اس کا فالٹ کلیئر یا مطلب ٹریس نہیں کیا تھا، یہ صرف ڈائریکٹ میں نے اس کا کام شروع کیا تھا، کیونکہ کھلا ہوا مجھے ایک دکاندار نے دیا تھا کہ اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے، تو وہ ریپیرنگ نہیں جانتا تھا، لیکن کھلا ہوا تھا، اس نے واش وغیرہ کر کے دیکھ لیا تھا پہلے ہی، لیکن نہیں ہو سکا تھا، اس لیے میں نے اس کو جب دیکھا ہے تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ لگا کہ اس میں ایسی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹچ سکسیسفلی چل چکا ہے، بہترین چل چکا ہے، تو اس میں ٹچ ہم اس کو کوڈ لگا کے بھی اس کا ٹچ چیک کرتے ہیں کہیں سے مسنگ تو نہیں کر رہا، اور دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل زبردست اس کا ٹچ ورک ہو چکا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کے ٹچ میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے، جب واٹر ڈیمیج ہو تو ٹچ یا ڈسپلے میں اگر مسئلہ آ رہا ہے، اگر نئی LCD چل رہی ہے تو آپ اس کے جیک وغیرہ میں بھی چیک کر سکتے ہیں، نیچے جو اس کے ٹچ کے لگے ہوتے ہیں یا کمپوننٹ اور بھی لگے ہوتے ہیں چیک کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔